بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی هذا الکلام مصنف کی عبارت میں فائدہ بیان کرتے ہیں کہ مصنف نے یہاں دو فائدوں پر تنبیہ کی۔ پہلا فائدہ معلوم ہوتا ہے اما بذاتہ او بامر صادق علیہ سے، وہ فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تصور جو محکوم علیہ کا تصدیق جو محکوم علیہ کے تصور کا تقاضا کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تصدیق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محکوم علیہ کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے، حتیٰ کہ اگر پوری حقیقت معلوم نہ ہو تو حکم لگانا ہی ممتنع ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تصدیق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محکوم علیہ کا تصور بوجہ ما حاصل ہو جائے، خواہ پوری حقیقت معلوم ہو یا وہ تصور ایسے امر کے ساتھ حاصل ہو جائے جو امر اس پر صادق ہو، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں پر حکم لگاتے ہیں اور ہم ان کی حقیقتیں نہیں جانتے۔ دو مثالیں ہیں، ہم حکم لگاتے ہیں کہ واجب الوجود عالم ہے، واجب الوجود قادر ہے، حالانکہ ہمیں واجب الوجود کی حقیقت کا علم نہیں۔ نمبر دو، دور سے ہم کوئی جثہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم حکم لگاتے ہیں کہ وہ معین جگہ کو گھیرنے والی ہے، حالانکہ ہمیں اس چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ تو اگر حکم اس بات کا تقاضا کرتا، تصدیق اس بات کا تقاضا کرتی کہ محکوم علیہ کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے تو یہ مثالیں درست نہ ہوتی۔ تو مصنف کی عبارت میں دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ معلوم ہوتا ہے اما بذاتہ او بامر صادق علیہ سے، وہ فائدہ یہ ہے کہ تصدیق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محکوم علیہ کا تصور ہو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تصدیق اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محکوم علیہ کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے، حتیٰ کہ اگر اس کی شے کی حقیقت معلوم نہ ہو تو اس پر حکم لگانا ہی ممتنع ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصدیق تقاضا کرتی ہے کہ محکوم علیہ کا تصور بوجہ ما حاصل ہو جائے، خواہ پوری حقیقت معلوم ہو یا ایسے امر کے ساتھ اس کا تصور ہو کہ جو اس پر صادق ہو۔ اس لیے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزوں پر حکم لگاتے ہیں ہمیں جن کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی دو مثالیں ہیں۔ نمبر ایک، ہم حکم لگاتے ہیں واجب الوجود عالم ہے، واجب الوجود قادر ہے، حالانکہ ہمیں واجب الوجود کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ نمبر دو، دور سے ہم کوئی جثہ دیکھتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں کہ وہ متعین جگہ کو گھیرنے والا ہے، حالانکہ ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ اگر حکم اس بات کا تقاضا کرتا کہ محکوم علیہ کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے تو یہ مثالیں درست نہ ہوتی۔ ترجمہ کرتے ہیں، وفی ھذا الکلام، اور اس کلام میں تحقیق تنبیہ کی دو فائدوں پر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تصدیق کا تقاضا کرنا محکوم علیہ کے تصور کا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ تقاضا کرتی ہے محکوم علیہ کے تصور کا اس کی پوری حقیقت کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر تصور نہ ہو شے کی حقیقت کا تو اس پر حکم ممتنع ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ تقاضا کرتی ہے اس کے تصور بوجہ ما کا، یا پوری حقیقت کے ساتھ یا ایسے امر کے ساتھ کہ جو اس پر صادق ہو، اس لیے کہ ہم حکم لگاتے ہیں ایسی چیزوں پر کہ ہم نہیں جانتے ان کے حقائق کو، جیسا کہ ہم حکم لگاتے ہیں واجب الوجود پر علم اور قدرت کے ساتھ، اور ایسے جثے پر نرا ہو جس کو ہم دیکھتے ہیں دور سے، بہیں طور کہ وہ مشغول رکھنے والا ہے متعین جگہ کو۔ پس اگر حکم ہوتا تقاضا کرنے والا محکوم علیہ کے تصور کا اس کی پوری حقیقت کے ساتھ تو صحیح نہ ہوتی ہماری طرف سے اس جیسے احکام۔ وثانیہما، دوسرا فائدہ بیان کرتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے والحکم لامتناع الحکم الی آخرہ سے، حاصل یہ کہ حکم کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، نسبت حکمیہ، نمبر دو، ایقاع النسبت اور انتزاع النسبت۔ مصنف نے دو جگہ حکم ذکر کیا، پہلے حکم سے مراد ہے نسبت حکمیہ اور دوسرے حکم سے مراد ہے ایقاع النسبت اور انتزاع النسبت۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ نسبت حکمیہ کا تصور ضروری ہے لامتناع الحکم، اس لیے کہ جو آدمی ان تین میں سے ایک امر سے بھی جاہل ہو تو وہ نسبت کو واقع نہیں کر سکتا۔ دوسرا فائدہ جو معلوم ہوتا ہے والحکم لامتناع الحکم سے یہ ہے کہ حکم کے دو معنی ہیں، نمبر ایک نسبت حکمیہ، نمبر دو ایقاع النسبت اور انتزاع النسبت۔ مصنف نے دو جگہ حکم بیان کیا تو پہلے حکم سے مراد ہے نسبت حکمیہ، دوسرے حکم سے مراد ہے ایقاع النسبت اور انتزاع النسبت۔ ترجمہ ہوگا والحکم، اور نسبت حکمیہ کا تصور ضروری ہے لامتناع الحکم، اس لیے کہ جو آدمی ان تین میں سے کسی ایک امر سے جاہل ہو وہ نسبت کو واقع نہیں کر سکتا۔ ترجمہ، وثانیہما، اور ان میں سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حکم منطقیوں کے مابین مقول بولا جاتا ہے اشتراک کے ساتھ دو معنوں پر، ان میں سے ایک نسبت ایجابیہ ہے یا نسبت سلبیہ ہے جو متصور ہوتی ہے دو چیزوں کے درمیان، اور ان میں سے دوسرا فائدہ اس نسبت ایجابیہ کو واقع کرنا ہے، اور انتزاعها،
یا اس نسبت ایجابیہ کو سلب کرنا ہے۔ فعنا پس مصنف نے مراد لیا حکم سے، جبکہ حکم لگایا کہ ضروری ہے تصدیق میں حکم کا تصور، مراد لیا النسبۃ الایجابیہ، نسبت ایجابیہ یا نسبت سلبیہ کو، اور جب کہا لامتناع الحکم ممن جہل ایقاع النسبہ، مراد لیا ایقاع النسبت کو یا انتزاع النسبت کو، تنبیہاً تنبیہ کرتے ہوئے حکم کے معنی کے تغیر پر۔ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ سوال کا جواب، کیا وجہ کہ دونوں جگہ نسبت حکمیہ مراد نہیں لی اور دونوں جگہ ایقاع النسبت کو مراد نہیں لیا؟ سوال ہوتا ہے کیا وجہ مصنف نے دونوں جگہ نسبت حکمیہ کو بھی مراد نہیں لیا اور دونوں جگہ ایقاع النسبت کو بھی مراد نہیں لیا؟ جواب دیا، اگر دونوں جگہ نسبت حکمیہ مراد ہو یا دونوں جگہ ایقاع النسبت مراد ہو تو یہ باطل ہے۔ پہلی صورت اس لیے باطل ہے کہ اگر دونوں جگہ نسبت حکمیہ مراد ہو تو ترجمہ ہوگا والحکم لامتناع الحکم، نسبت حکمیہ کا تصور ضروری ہے لامتناع الحکم، اس لیے کہ جو آدمی ان تین میں سے کسی امر سے جاہل ہو اس کے لیے نسبت حکمیہ ممتنع ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور دوسری صورت اس لیے باطل ہے کہ اگر دونوں جگہ ایقاع النسبت مراد ہو تو ترجمہ ہوگا اور ایقاع النسبت کا تصور ضروری ہے، اس لیے کہ جو آدمی ان میں سے کسی ایک سے بے خبر ہو وہ نسبت کو واقع نہیں کر سکتا، اور یہ غلط ہے کیونکہ اس صورت میں مطلب ہوگا کہ تصدیق ایقاع النسبت کے تصور کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ غلط ہے کیونکہ جب ہم یہ بات جان لیں کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے تو تصدیق حاصل ہو جاتی ہے، لہذا تصدیق کا حصول اس ایقاع کے تصور پر موقوف نہیں ہوگا۔ سوال یہ تھا کیا وجہ مصنف نے دونوں جگہ نسبت حکمیہ کو مراد نہیں لیا اور دونوں جگہ ایقاع النسبت کو بھی مراد نہیں لیا؟ جواب دیا، اگر دونوں جگہ نسبت حکمیہ مراد ہو یا دونوں جگہ ایقاع النسبت مراد ہو تو یہ باطل ہے۔ پہلی صورت اس لیے باطل ہے کہ اگر دونوں جگہ نسبت حکمیہ مراد ہو ترجمہ ہوگا کہ نسبت حکمیہ کا تصور ضروری ہے، اس لیے کہ جو آدمی ان تین چیزوں میں سے ایک سے بے خبر ہو اس کے لیے نسبت حکمیہ ممتنع ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں۔ دوسری صورت اس لیے باطل ہے کہ اگر دونوں جگہ ایقاع النسبت مراد ہو ترجمہ ہوگا ایقاع النسبت کا تصور ضروری ہے کیونکہ جو آدمی ان میں سے کسی ایک سے بے خبر ہو تو وہ نسبت کو واقع نہیں کر سکتا، یہ باطل کیونکہ اس سے لازم آئے گا تصدیق ایقاع النسبت کے تصور کا تقاضا کرتی ہے، یہ باطل ہے کیونکہ جب ہم یہ بات جان لیں کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں تو تصدیق حاصل ہو جاتی ہے اور تصدیق کا حصول اس ایقاع النسبت کے تصور پر موقوف نہیں ہوتا۔ ترجمہ، وَإِلَّا ورنہ پس اگر مراد ہو اس سے نسبت ایجابیہ دونوں جگہوں میں تو نہ ہوگا مصنف کے قول لامتناع الحکم ممن جہل احد هذه الامور کا کوئی معنی، او یا مراد ایقاع النسبت ہو دونوں جگہ میں تو لازم آئے گا تصدیق کا ایقاع النسبت کے تصور کا تقاضا کرنا، اور یہ باطل ہے اس لیے کہ جب ہم یہ جان لیں کہ نسبت واقع ہے یا نسبت واقع نہیں تو تصدیق حاصل ہو جائے گی، ولا یتوقف اور موقوف نہیں ہوگا تصدیق کا حاصل ہونا اس ادراک کے تصور پر۔